ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کے پاس ایک اس علاقے کا ذکر کرنے والا ہوں اور آپ کو تاریخ کے ان عراق میں جو 1971 میں جس وقت کے ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اور میں اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں بنا کے پیش کر بھی چکا ہوں۔ وہ ایک تاریخ کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے۔ میں نے چیدہ اس میں جو بڑے ضروری اور بہت جو چبھتے ہوئے جو سوالیہ نشان چھوڑ کے گئے، تاریخ کا یا سیاہ باب کہہ لیں، وہ میں اس پہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں خاص طور پہ بھٹو صاحب اور بھٹو کے خاندان کا اور آرمی میں یا خان کا، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، لیکن وہ بات میں کر چکا۔ آج میں اس دکھتی رب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ جو علاقہ ہمارے پاس تھا، اور جب بھٹو صاحب نے اپنا علاقہ ان لوگوں سے کہا کہ اس کو خالی کرو، اور وہ خالی ہوا بھی، قیدی اپنے واپس لیے، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گلگت بلتستان کا وہ اس قدر امپورٹنٹ علاقہ جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ سی پیک کا جو گیٹ وے ہے وہ ہے، بلکہ ہمارے جو پانی کا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ڈیم ہمارے ہیں، یعنی اسٹریٹجیکلی اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا وہ علاقہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرا اگر ذاتی بات پوچھیں تو ایون آزاد کشمیر سے وہ کئی گنا اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اس وقت وہ ہمارے پاس ہے۔ اور جو ہمارا سب سے آزمایا ہوا جو پرانا دوست جو چلا آ رہا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے ساتھ ابھی ہم نے جو اس کدو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے یہ وہ ایک سنگ میل ہے، اور اس کا جو اس پورے علاقے کے اوپر جو اکنامک اور جو اس کے ساتھ جیوگرافیکلی اور جو اس کی جو گلوبل جو امپورٹنس ہے، صرف سیاحت کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے، یعنی وہ اتنے دروازے وہ پاکستان کے لیے کھول دے گا۔ اور قدرتی بات ہے کہ وہ چائنا کے بھی بے حد وہ فائدے کی ایک ٹکڑا ہے جو زمین ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دنیا کے بلند ترین ایریوں میں سے آپ جا کر دیکھیں ان کی وادیوں کو، ان کے دریاؤں کو، تو ان کی جو آپ وہ سینری دیکھ کر انسان سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ علاقہ جو اس قدر امپورٹنٹ تھا، جس میں یہ 4 خاص طور پہ جو گاؤں تھے، ان کو بھٹو صاحب نے یہ کیوں نہیں لیا، اور اس کے بعد یہ آرمی نے کیوں نہیں لیا، اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ اگر گاؤں ان سے نہ لیے جائیں تو وہ سیاہ چین کو جو راستہ جاتا ہے وہ ہندوستانی جو فورسز ہیں وہ ان کے لیے تو بالکل وہ آسان ہوگا، اور یہ پاکستان کا 1971 تک یہ 4 گاؤں اس میں تھے۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں یہ 800 یعنی مربع میٹر کا رقبہ ہے جس میں یہ 4 گاؤں تھے، اور یہ وادی نوبیرا جو ہے اس قدر یہ خوبصورت وادی ہے، اور یہ دسمبر تک یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ اس میں پاکستان کے جھنڈے لہراتے تھے، لوگ جو تھے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ دوسرے ایریا کے یا گلگت بلتستان میں وہ یعنی پاکستان کے کسی بھی حصے میں وہ چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کے جھنڈے وہاں لگے ہوئے تھے، اسٹریٹجیکلی اتنا امپورٹنٹ تھا۔ تو ایسی جو غلطیاں ہیں دونوں سویلین اور آرمی نے جو کی ہیں ہماری تاریخ کے اندر، یہ میرا خیال ہے کہ بھولنے والی نہیں ہے، معاف بھی نہیں کی جا سکتی اور بھولی بھی نہیں جا سکتی، اور جو قومیں اس کو بھول جاتی ہیں وہ بے حد پچھتاتی ہیں۔ تو ایک میں ترتک کا ایک گاؤں ہے اس کی میں یہ بات کروں گا کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، اور ترتک سے لے تک پہنچنا کتنا وہ جو تھا اس کے ساتھ وہ کیا آسان تھا، اور
اب جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ علاقہ جو ہے ہندوستان کی فوجوں نے اتنی آسانی سے، کیونکہ 1971 میں ادھر ایسٹ پاکستان جا رہا تھا اور لوگ مصروف تھے، لیکن بھائی جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ ان کے میز پر بیٹھے تو آپ نے جو شملہ اگریمنٹ کیا تو آپ نے یہ اپنا علاقہ واپس کیوں نہیں لیا؟ تو اب آپ کو بھٹو کو ہم روئیں تو کس بات پر روئیں، یا خان کو روئیں تو کس بات پر روئیں، جنہوں نے اس طرح سے ہمارے ملک کا سودا کیا، ہمارے گاؤں کا سودا کیا، ہماری جو ڈیفینس کی جو بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ گاؤں دیے تھے یا علاقہ دیا تھا، وہ ہم نے پلیٹ کے رکھ میں دے دی اور آنکھیں بلی کبوتر کی طرح بند کر لی۔ اور دیکھیں کہ یہ ان کے باشندوں کے جو کیا تاثرات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ساتھ میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وادی کی خوبصورتی دیکھیے، وادی کی خوبصورتی کے ساتھ ان آدمیوں کا سوچئے کہ دل جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور ان کے کئیوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ لاہور تک میں ہیں، گلگت بلتستان کے علاوہ ظاہر ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوں گے، کئی جگہوں پر ہیں۔ تو ان فیملیز کا کیا بنا کہ جن کی اس نے ایک ایسی لائن کھینچ دی کہ ایک دشمن نے آ کر وہ آپ کا وہ قبضہ کر لیا، آپ نے یہ کیوں نہ واپس لیا؟ اور یہ خطے لداخ کے شمال میں واقع حسین ترین وادی نوبرا کا سفر بھی بہت ہی دل فریب اور دلکش ہے۔ اسی وادی کے تقریباً 800 مربع کلومیٹر کے رقبے پر اب بھارت کا کنٹرول ہے، جو 1971 تک پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ سن 1971 کے دسمبر میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر مختصر سی جنگ کے بعد اس علاقے کے 4 گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقہ اپنے تاریخی گاؤں ترتک کے لیے معروف ہے، جو دریائے شیوک اور قراقرم کے پہاڑی سلسلے کی بلند چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ 50 برس گزر چکے ہیں، تاہم ترتک کے باشندوں کو آج بھی 16 دسمبر کی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے۔ 71 میں جو لڑائی ہوئی یہاں پہ، ہم پاکستان میں رات گزری، دن انڈیا میں ہوا۔ ہم اسی میں تھے، گاؤں میں تھے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ پاکستانی ملٹری بہت کم تھے، تو وہ کچھ وہاں پہ بارڈر پہ چھوٹ پھوٹ لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آرام سے انڈین آرمی یہاں پہ پہنچ گئے۔ سن 1948 میں کھپلو اور ترتک سمیت بلتستان کا پورا علاقہ پاکستان میں ضم ہو گیا تھا، لیکن سن 71 میں جب بنگلہ دیش میں جنگ جاری تھی تو اسی دوران بھارتی فوج نے اس سرحدی علاقے کے 4 گاؤں ترتک، تھنگ، ٹیاکشی اور چلونکھا پر قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے یہ گاؤں اسکردو کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ ٹیاکشی اور ترتک کے درمیان اس راستے پر کبھی پاکستان کے پرچم لہراتے تھے، جہاں اس وقت آپ بھارتی پرچم دیکھ رہے ہیں۔ پورا علاقہ بھارتی فوج کی سخت نگرانی میں ہے۔ جب ہندوستان کا آرمی ادھر پہنچا، اس وقت ہمارے ترتک کے جتنے یہ غریب یہ گھر والے ہیں، بال بچے ہیں، ان کو کسی نے اس نالے میں چھپایا، اور کچھ نیچے اپنے گائے بکریوں کے ساتھ نیچے طبقے میں ان کو چھپایا۔ پھر صبح ہو گیا تو آیا، تو ہندوستان کا فوج آیا ہوا تھا، پورا گاؤں کو کور کیا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگ آ گیا تو انہوں نے تلاشی ولاشی لے لی، تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہاں اگر پاکستان کا فوجی ہے تو ہمیں بتا دینا، تمہیں سویلین کو تو ہم نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیہ سے ترتک کا پہنچنا ناقابل یقین حد تک مشکل کام ہے، تاہم اس سرحدی جنگ کی قیادت لیہ سے تعلق رکھنے والے فوجی افسر میجر جنرل چونگ رینچن کر رہے تھے، جو اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس خطے پر قبضے سے قبل تک یہ گاؤں بگدانگ بھارت کی سرحد ہوا کرتا تھا۔ اس شکست پاکستان کو ایک اور بڑا نقصان یہ پہنچا کہ اس سے بھارت کے لیے سیاچن گلیشیر کے راستے ہموار ہو گئے، جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ ہے۔ 1971 سے پہلے بھارت کا آخری گاؤں یہ ہوتا تھا جس کا نام ہے بگدانگ۔ 71 کے بعد جو جنگ ہو رہی تھی، اس دوران بھارتی فوجیوں نے یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کا یعنی ترتک اور تھنگ تک کا علاقہ قبضہ کر لیا، اور پاکستانی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ تب سے 50 برس سے اس پہ یہ پورا علاقہ
भारत के जेर इंतजाम है। इन देहातों का अचानक अपने मुल्क से जुदा होना यहाँ के लोगों के लिए गैर मामूली बात थी। यहाँ के सैकड़ों खानदानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसे घर नहीं होंगे इस तुर तुक के जिसका रिश्तेदार पाकिस्तान में न हो, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का बच्चे, किसी का माँ, सब आधा परिवार इस वक्त पाकिस्तान बल्तिस्तान में रहते हैं। बहुत याद आता है। मेरा इससे बड़ा भाई पाकिस्तान में फंस गया तो उधर रह के अभी उसका इस साल डेथ हो गया। सिक्का 2 भाई है पाकिस्तान में, लाहौर में है। 71 की जंग के दौरान वो लोग वहाँ फंस गया और हम रह गया। याद तो आते हर वक्त, सुबह शाम आते रहते। अपने सिक्का भाई का याद नहीं आएगा। ये छोटी सी बस्ती शुमाली भारत में वादी नोबरा के इंतहाई आखिरी सिरे पर वाक़े है और शुमाली लद्दाख में भारत की आखिरी चौकी है। एलओसी पर बसे आखिरी गांव थंग के पास ही पाकिस्तान का गांव फरानू आबाद है। पहले इस इलाके में आना ममनू था, ताहम अब सयाह एलओसी पर पाकिस्तानी गांव और उनकी पोस्ट का नजारा करने आते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये भारत और पाकिस्तान की एक और एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और मेरे जो दाएं तरफ आप देख रहे हैं ये थंग भारत के शुमाल में आखिरी गांव है और मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ियां हैं ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। इतने लाखों की जो हमारी फौज है वो सिर्फ अफगानिस्तान और ये जो वजीरिस्तान और इन इलाकों के लिए ही है। या जो कन्वेंशनल हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वाघा का या विदर फिरोजपुर उनमें है या हेड बलूकी में है। ये क्यों नहीं पाकिस्तान आर्मी ने, क्यों नहीं ISI ने, क्यों नहीं उन लोगों के जो आपके साथ हैं और वो क्यों नहीं लिया, अब भी क्यों नहीं लेते? मुझे तो ये समझ में नहीं आती। जब लेटेस्ट आपके पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, आपके पास इतनी ज़बरदस्त आपकी एयरफोर्स है, आपके पास मिसाइल हैं, आपके पास जवान जान देने को तैयार है, लड़ने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं आप उनको पकड़ लेते और उनको निकाल वहाँ से करो? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी तेज़ी से ये इलाका उनसे वापस लेना चाहिए। और चाइना अगर हमारा दोस्त है तो उसको चाइना को हमारी मदद करनी चाहिए कि उनको इस तरीके से उधर अपनी तरफ वो मसरूफ़ कर ले, उधर ऑक्यूपाई कर ले। उस वक्त उस एरिए को उनको अपने जो उनके फ्रंट है उसके ऊपर उनको एंगेज कर ले। तो आपके लिए तो ये चंद दिनों की बात होगी कि ये सारे चारों गांव आप वापस ले सकते हैं। तो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर आप बैठें। और आप जब आप सिक्योरिटी के ये प्रेजेंटेशंस देते हैं तो वो क्या सिर्फ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की देते हैं, वो सिर्फ KPK की देते हैं या कोयटा की देते हैं या ईरान के बॉर्डर की देते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये जो दुखती रग है, और वैसे कश्मीर हमारी शहरक है, वैसे हम वहाँ के जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो वो फ्रेश वाटर के जो रिज़र्व हैं वो हम उससे बड़े खुश हैं कि वो जी अब हमें पानी का बहुत सारा मसला हमारा हल होगा। और ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी जी के देखें अयूब खान के बाद जो है ये मौजूदा हुकूमत इतने डैम बना रही है। अरे भाई बना रही है, लेकिन ये अपना जो आपने इतने 800 मुरबा मीटर का जो इलाका वो बगैर किसी लड़ाई के ले गया, यानी उसने एक गोली भी नहीं चली। यानी ये इतनी आसानी से आपने उनको, हिंदुओं को और उनको हिंदुस्तानी लोगों को, उसकी आर्मी को आपने ये दे दी। इससे ज़्यादा बुज़दिली, इससे ज़्यादा मेरी नज़र में तो ये मैं नहीं समझता कि इसकी माफ़ी है या इसकी कोई तलाफ़ी है। बस इसको वापस लेना ज़रूरी है। मैं कोई ये जज्बाती होकर नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है तो आप क्यों नहीं, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है और वो ये स्कर्तू का हिस्सा था, तो आप क्यों दुश्मन को वहाँ दाद लगाए वो बैठा हुआ है उसको बाहर फेंके ताकि वो सिक्योर हो, आपका आसपास कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएँ या बाद में आपको उसको इस्तेमाल करना पड़े। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब तक ले लिया जाना चाहिए था। फिर सियाचिन का जो एडवेंचर हुई थी उसमें जीते जिताए आपने अपनी जो सी बाजी पलट दी। क्योंकि क्या मसलतें थी आपकी? पहले आपने अमेरिकन सदर की बात मान के आप गए हुए अच्छा खासा इलाका लिया हुआ किया, फिर आपने वो ताशकंद में चले गए, फिर वहाँ आपने
ان کے ساتھ وہ جنگ روک کے تو ان کا علاقہ ان کو دیا. ارے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرنے سے یہ کام چلے گا؟ جہاں تعداد ہے اگر ان کی اتنی زیادہ ہے تو تعداد سے کیا جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ اور اگر تعداد سے نہیں جیتی جاتی، جذبے سے جیتی جاتی ہیں، تو کیا جذبہ وہ اسلام کا یا مسلمانوں کا یا ہمارے جو جوان ہیں ان میں وہ ختم ہو گیا، پائلٹس میں ختم ہو گیا؟ ISI کے جو جا کر اس سردی کے اندر ٹھٹر کر وہ آپ کی جو گراؤنڈ کی جو ہے انٹیلیجنس رپورٹ بتائیں اور باقاعدہ ڈائریکٹ کر کے ان کو ہٹ کریں، تو کتنی ہوں گی، کتنی بیٹریز ہوں گی، یا کوئی بٹالین ہوگی وہاں. چاروں طرف سے گھیرا ڈالیں اور ان کو وہیں ختم کر دیں. اور اب اس وقت آسان ہے، وہ ادھر چائنا کے ساتھ لداخ میں وہ اس نے پنگا لیا ہوا ہے، ادھر آپ کے ساتھ وہ آپ کو ادھر میگا فون پہ آپ کو وہ بکواس کرتا رہتا ہے کہ یہ نہ بناؤ وہ نہ، تیرے باپ کی ہے یہ نہ بناؤ، مگر تو نے کیوں اتنے سینکڑوں بنکر بنا دیے ہیں؟ کیا تمہیں تیرے کس نے تمہیں دیا ہے کہ تم کرو؟ ارے کشمیر کشمیریوں کا ہے. اس مہاراجا نے کہا جب یونائٹڈ نیشن تجھے کہہ چکی ہے کہ پلیبسائٹ ہوگا تو ان کو فیصلہ کرنے دو، وہ تمہارے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے. بار بار تو وہ تمہیں کہہ چکے ہیں کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. وہ ایون مر کے بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی جھنڈے کے ساتھ جو ہمارے کفن کے ساتھ لپیٹ کے ہمیں دفن کرو. تو کیوں کتنا بے شرم ہے، بے غیرت ہے کہ تو ان کو وہ کہتا ہے کہ جی میں آگے تو شب خون مار کے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھا کے تم انہیں 4 گاؤں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور ادھر تم پوری جو وادی ہے اس کے اندر میرا حال دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل بنائی ہوئی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ اور اس چھوٹے ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے یہ مختصر سا ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ قوم کو جگایا جا سکے، اس آرمی کو جگایا جا سکے. دن رات ہم اس آرمی کی تعریف کرتے ہیں، دن رات ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امن امان قائم کر دیا. اور میں یہ جو بھی ریسنٹ پاس میں جو چیف آف آرمی گزرے ہیں جس میں رحیل شریف صاحب ہیں اور یہ قمر باجوہ ہیں، میں ان کو میں ایکچولی سلام پیش کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ اگر پوری لڑی دیکھیں کہ جو آرمی کے چیف بنے ہیں ان میں ٹھیک ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے، لیکن انہوں نے نقصان بھی بڑا پہنچایا ہے. آپ کیانی صاحب کا دیکھ لیجئے کہ کس طرح انہوں نے ہماری عزت کا ایبٹ آباد میں سودا کیا، اور کس طرح سے انہوں نے آنکھیں بند کر کے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہیلی کاپٹروں میں آئیں، اور وہ ہمارا گڑھ ہے، ہم یہاں ٹرین دیتے ہیں آرمی کو، لیکن آپ آئیں ہم آپ کو کوئی فائر نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے ہم سوئے ہوئے تھے آپ آئیں اور اسامہ بن لادن کو مار کے اس کی لاش کو لے جائیں. ارے شرم سے ڈوب بننے کی بات ہے یہ. ہم نے اور یہ ساری قوم کی میری نظر میں انسلٹ تھی. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ جب بھی کوئی بچہ پڑھے گا، یہ جب بھی کوئی آنے والی نسلیں 200 300 400 سال پڑھیں گی تو ان وقت کے چیف آف آرمی کو، اس وقت کے صدر کو، اور یہ ملی بھگت تھی، یہ زرداری جو پیپل پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں وہ کبھی مریں گے ہی نہیں، وہ کبھی اس ملک کو چھوڑیں گے ہی نہیں. اب انہوں نے 18th امینڈمنٹ کر کے انہوں نے وہ ایک صوبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب وہ جناب وہ وہاں ادھر ہی وہ سارا کریں گے. ارے کیوں نہیں اس 18th امینڈمنٹ کو جو ہے تم اس کو ایک اور امینڈمنٹ لاؤ کہ وہ ان کی یہ جو اٹانومی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ ملک کے اندر ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا تمہارا بجٹ جو ہے وہ اس کو چوری کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور ایک آنے کی بھی چیز وہ کراچی میں یا سندھ کے انٹیریئر سندھ میں نہیں لگاتے. لوگوں کو وہ جو پاگل کتے ہیں وہ کاٹ کے مرتے ہیں، وہاں بچوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ایڈز وہ ہوتی ہے، ہاسپٹل کوئی نہیں ہے، گھوسٹ سکولز ہیں. تو اس حالت میں کیا سارا پاکستان جو ہے وہ اس کی آنکھیں بند ہیں کہ یہ سندھ کو کس طرح چلا رہے ہیں؟ گندم کا انہوں نے کس طرح چرایا، کس طرح سے سٹور غائب کیے، 1 لاکھ بوری چینی کی نکلی. اور آپ کو کیا چاہیے؟ تعاون وہ آپ سے نہیں کرتا. اگر چھٹیوں کا آپ کہیں اسکول کا وہ آپ رفڑ ڈال دیتا ہے. اگر وہ ان سے کہیں آپ کے جی ہم نے یہ شٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ کہتا نہیں کرنا. اگر اسے کہیں انٹر پروونس بسز کا یہ کرنا ہے تو وہ کر دیتا ہے. وہ تو آپ الطاف حسین کو روتے تھے، یہ تو الطاف حسین کے باپ ہیں. یہ جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ جتنے سالوں سے یہ پیپل پارٹی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں سندھ کا اشر کیا کیا. تو آپ کس طرح سے یہ ملک چل سکتا ہے جس کا ملک کے اندر یہ ادھر کیا؟ تو یہ اپنا علاقہ میرا خیال ہے کہ فوراً ہمیں واپس لینا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.